محمد مصطفیٰ کملی والے مصطفیٰ محمد عربی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عزت معاب میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت محبت کے ساتھ پیش کر لیں اور پڑھنے بابا سے بلند درود شریف نہیں آدھا پڑھیے نا بھائی جھوٹ کر مچل کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور مچل کر بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادری الجود والکرم منبع علم والعلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام حضرت قاری ضیاء فیضی صاحب کی سرپرستی میں جو منعقد کیا گیا ہے، یہ جشن سرکار خواجہ ہند الولی ہے۔ سرکار غریب نواز کا یہ مقدس جشن ہے جس میں آپ تشریف رکھتے ہیں۔ بس میں یہی بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ سرکار خواجہ غریب نواز کا کون سا احسان ہم لوگوں کے اوپر ہے کہ آج ہم گستا کی اس سرزمین پر بیٹھ کر کے جشن خواجہ منا رہے ہیں۔ بس یہی اتنا جان لیجیے، اس کے بعد میری تقریر ختم۔ چونکہ حضرات گرامی، ابتدائے آفرینت سے لے کر کے عیدم تک اور اس دم سے لے کر کے صبح قیامت تک جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، رشد و ہدایت کی تبلیغ کرنے والے شہسواروں کی جماعت آتی رہے گی اور لوگ اپنے اپنے طرز عمل پر اللہ کی وحدانیت کا لوگوں سے اقرار کرواتے رہیں گے اور اللہ کے مقدس محبوب کی مقدس دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرتے رہیں گے۔ لیکن حضرات گرامی، ان ساری شخصیات میں سب سے نمایاں شخصیت اگر کوئی ہے، نمایاں ذات کوئی ہے، بہت تلاش و جستجو کے بعد، بہت کھوج و فکر کے بعد، بہت کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد، سائنسدانوں کے بہت ساری تحقیق کے بعد پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس مذہب مہذب کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی اور رب کعبہ کا وہ مقدس جانشین محبوب نائب پروردگار حضور احمد مصطفیٰ کملی والے مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری 63 سالہ زندگی ہم گنہگار امت کے لیے وقف کر دیا۔ کیا یہ دین ہم تک اتنی آسانی سے پہنچا جتنی آسانی سے ہم سمجھتے ہیں، جتنی آسانی سے ہم تصور کرتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، اتنی آسانی سے نہیں پہنچا، بلکہ آپ لوگوں نے علماء کی زبانی سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی پریشانیاں جھیلنی، اللہ کے نبی کو کتنی پریشانیاں جھیلنی پڑی، اللہ کے نبی کے اوپر کتنی صعوبتیں آئیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اطہر کے نیچے کانٹے بچھائے گئے، کہیں آپ کے پشت انور پر اونٹ کی اوڑھنی ڈالی گئی، کہیں آپ کے راستے میں کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، کہیں آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، لیکن اللہ کے نبی نے خاموشی و سکوت اختیار نہ کیا، بلکہ ہم جیسے گنہگار امت کو اللہ کے نبی ماتھے کی نگاہوں سے مشاہدہ فرما رہے تھے کہ ایک ایسا بھیانک دور آئے گا کہ لوگ بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، بظاہر غوث و خواجہ رضا والے ہوں گے، لیکن دین فقط نام کا ہوگا، دین فقط نام کا ہوگا، مسلمان فقط نام کے ہوں گے۔ حضرات گرامی، تبھی تو سرکار خواجہ ہند الولی کو جب آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی اللہ کی بارگاہ خانہ کعبہ میں لے جا کر کے پہنچے اور پہنچنے کے بعد غلاف کعبہ کو تھما دیا ہے سرکار خواجہ ہند الولی کے ہاتھ میں، اور تھمانے کے بعد رب کعبہ کی بارگاہ میں لو لگا کر کے حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا، اے رب کعبہ دیکھ، میں ایک انمول تحفہ جو میرے پاس تھا لا کر کے تیری بارگاہ میں پیش کر دیا۔ غیب سے آواز آتی ہے، حاتم غیبی سے آواز آتی ہے، اے عثمان ہارونی پریشان مت ہو، جو تحفہ تو نے دیا میں نے اس کو دیکھا بھی ہے اور میں نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی کر لیا ہے، لیکن سن لے، تو اس تحفے کو اب میری بارگاہ سے میرے محبوب کی بارگاہ تک پہنچا دے تاکہ اس کو ذمہ داریاں دی جا سکیں۔
وہ سرکار خواجہ ہند ولی کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے کس نے کہا؟ رب کعبہ نے، خالق کائنات نے، ساری کائنات کے پالنہار نے کہا کہ اب میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا دو۔ حضرات سرکار خواجہ ہند ولی کو جب لے کر کے آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں، دیار مدینہ کی گلیوں میں پہنچتے ہیں، جب گنبد خضرا حضرت سرکار خواجہ ہند ولی کے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے پہنچتا ہے تو آپ نے فرمایا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تربت اطہر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اے معین الدین ادھر آؤ، اے معین الدین ادھر آؤ۔ حضرات گرامی خواجہ معین الدین کا نام آپ کے والدین نے حسن رکھا ہے اور معین الدین آمنہ کے لال نائب پروردگار احمد مصطفیٰ کملی والے مصطفیٰ محمد عربی روح فدا نے رکھا۔ کہا اے معین الدین ادھر آؤ، آپ کے والدین نے آپ کا نام حسن رکھا ہے اور میں آپ کا نام معین الدین رکھتا ہوں۔ میں نے آپ کو اپنے دین کا معین بنا دیا ہے، اپنے دین کا مددگار بنا دیا ہے۔ اور یہی تک بس نہیں بلکہ اے معین الدین جاؤ، میں نے تم کو ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی، ہندوستان کی باگوڈور تمہارے ہاتھوں میں دے دی، جاؤ دین کی تبلیغ ہندوستان میں کر کے ہندوستان کے اندر جو گمراہیت ہے، جو الحاد و بے دینی، کفر و شرک الحاد و بے دینی کا دورہ ہے، اس تاریکی کو ختم کر کے اس کے اندر ایمان کی کرن کو، ایمان کی روشنی کو جگمگا دو۔ حضرات گرامی اب دیکھیے سرکار خواجہ ہند ولی پریشان ہیں، آپ پریشان ہیں کہ میں تو سنجر سے لے کر کے صرف مکہ آیا، مکہ سے بغداد، بغداد سے مدینہ، اور اس کے بعد میں کہیں نہیں گیا، ہندوستان کہاں کس سمت کدھر ہے مجھے نہیں معلوم ہے۔ حضرات گرامی اسی غور و فکر و سوچ و بچار میں آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ کا لگنا ہے آپ نے خواب میں کسی اور کو نہیں بلکہ آمنہ کے لال کو دیکھا ہے۔ خود کملی والے آقا تشریف لاتے ہیں اور پریشان نہ ہو اے معین الدین، اگر میں نے تجھ کو ہندوستان کا ولایت دیا ہے، ہندوستان کی بابو دین توڑ دی ہے، اپنے دین کا معین بنایا ہے، تو راستہ بھی میں ہی بتاؤں گا۔ حضرات گرامی اللہ کے نبی نے آپ کو پورے ہندوستان کے چپے چپے کا، یہی تک بس نہیں بلکہ پوری دنیا کے چپے چپے کا دیدار کرا دیا، مشاہدہ فرما دیا۔ سرکار خواجہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی نے مجھ کو ہندوستان کی سیر کرائی، اجمیر کی دھرتی پر آنے کے بعد اسی طریقے سے من و عن لفظ تو لفظ ہو بہو جس طریقے سے میں نے خواب میں دیکھا تھا، اسی طریقے سے آ کر کے میں نے یہاں بھی دیکھا کہ یہاں انا ساگر ہے، یہاں پرتھوی راج کی حویلی ہے، ادھر دیکھیے جو ہے پہاڑیاں ہیں، ادھر دیکھیے انا ساگر ہے۔ حضرات گرامی آپ آنے کے بعد بالکل اسی طریقے سے مشاہدہ فرماتے ہیں کہ تارا گڑھ پہاڑی کدھر ہے، انا ساگر کدھر ہے، پرتھوی راج کی حویلی کدھر ہے، اجمیر شہر کدھر ہے اور آبادی کدھر ہے، آپ بالکل اسی طریقے سے پاتے ہیں، کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات گرامی 1491 عیسوی کو جب سرکار خواجہ ہند ولی اجمیر کی دھرتی پر تشریف لاتے ہیں، تشریف لانے کے بعد میرے بھائی آج جس طریقے سے ہم لوگ امن و چین وہ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسا ماحول نہیں تھا، اس طریقے سے ہم لوگ نہیں تھے، بلکہ کفر و شرک الحاد و بے دینی کا دورہ تھا، کوئی کسی کا پرسان حال لاتا میرے بھائی۔ اللہ کے نبی کے حکم پر جب سرکار خواجہ ہند ولی صاحب اجمیر کی دھرتی پر تشریف لاتے ہیں، تشریف لانے کے بعد حضرات ایک سایہ دار درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے جانشینوں کے ساتھ آپ آرام فرما ہونے کے لیے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پرتھوی راج چوہان کے سپاہیوں، کارندوں نے، حواریوں موالیوں نے روک دیا، منع فرما دیا، کہا خبردار خبردار یہاں آپ نہیں بیٹھ سکتے ہو، یہاں تو راجا کی اونٹ بیٹھا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی اتنا سننا تھا، سرکار خواجہ نے کہا ہم لوگ مسافر ہیں، تھوڑی دیر آرام کریں گے چلے جائیں گے، کہا نہیں یہاں نہیں بیٹھ سکتے ہو، یہاں تو راجا کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، جب یہاں راجا کے اونٹ
بیٹھتے ہیں تو وہی بیٹھے ہم چلتے ہیں۔ حضرات گرامی سرکار خواجہ اتنا کہہ کر وہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور انا ساگر جو تالاب جھیل ہے اس کے قریب جا کر کے خیمہ جل ہو جاتے ہیں، وہاں پر آپ تمبو ٹان دیتے ہیں۔ حضرات گرامی ادھر دیکھیے جو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھے، جب راجہ کے اونٹ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی رہ گئے۔ صبح لاکھ کوشش کی گئی کہ ان اونٹوں کو اٹھایا جائے، سپاہیوں نے بڑی کوشش کرتے کرتے میرے بھائی تھک گئے ہیں، پھر بھی راجہ کے اونٹ کو اٹھا نہ سکے۔ اس کے بعد اسی اٹھاؤ پٹک میں چند کارندے اور سپاہی پرتھوی راج کے دربار میں آنے کے بعد کہا مہاراج معاملہ یہ ہے کہ اونٹ جو جس طریقے سے رات میں بیٹھے اسی طریقے سے بیٹھے ہیں، لاکھ کوششیں کی گئی، کوئی اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ شاید ہم لوگوں نے کل ایک مہان پروش آدمی بزرگ کو اس جگہ پر بیٹھنے سے منع فرما دیا جس کی بنیاد پر ایسا ہوا ہے۔ پرتھوی راج نے کہا فوراً اس فقیر کو تلاش کیا جائے اور تلاش کر کے جاؤ اس سے معافی مانگو۔ حضرات گرامی لوگوں نے تلاش کیا، تلاش و جستجو کے بعد لوگوں نے پا لیا انا ساگر کے قریب سرکار خواجہ ہندل ولی خیمہ جن ہے، وہاں پر پہنچنے کے بعد معافی مانگی گئی ہے، حضور معاف کر دیا جائے، ہم آپ کو سمجھ نہ سکے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضرات گرامی اس کے بعد سرکار خواجہ ہندل ولی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تمہارے اونٹ اٹھ گئے ہیں۔ حضرات گرامی سرکار خواجہ ہندل ولی بوریا بررسین کی عظمتوں کا جلوہ جب راجستھان اور اجمیر معلیٰ والوں کے اوپر پڑا، جو کفر و شرک الہاد و بے دینی کا دورہ تھا، یہاں تک کہ پرتھوی راج چوہان نے آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کیا۔ ایک روایت میں نے یہ پڑھا ہے کہ پرتھوی راج چوہان نے حضرات گرامی سرکار خواجہ ہندل ولی کو اجمیر معلیٰ سے نکالنے کے لیے جتنا حربہ تھا اس کے پاس، جتنی طاقتیں تھیں، سب استعمال کر لیا ہے اور ہر جگہ وہ ناکام ہوا۔ کہیں سپاہیوں کی ضرورت پڑی ہے تو سپاہیوں کو پیش کیا ہے اور اس کے بعد ناکارہ ہوا ہے، جادو کی ضرورت پڑی ہے تو جادوگر کو بھیجا ہے، وہاں سے بھی وہ شرمندہ و خاکستر ہوا ہے، اور جب بڑے بڑے دھرم گروؤں کی ضرورت پڑی ہے ان کو بھی آگے کیا ہے اور وہاں سے بھی خالی ہوا ہے، وہاں سے بھی شرمندہ ہوا ہے۔ حضرات گرامی المختصر یہ سنتے چلیے، لاسٹ پوزیشن میں وہ جانتے ہیں کیا کیا، اس نے کہا یہ برگزیدہ بندہ ہے، یہ اللہ والا ہے، اب اس کو دنیا کی طاقت سے ذلیل و خوار نہیں کیا جا سکتا ہے، اب اس کے اوپر کوئی بدچلن عورت کا الزام رکھ کر کے ان کو شرمندہ کر دیا جائے، بے عزت کر دیا جائے۔ ایک عورت کو پکڑنے کے بعد، ایک بدچلن آوارہ عورت کو پکڑنے کے بعد اس کو خرید لیا پرتھوی راج نے اور کہا سنو تم چلے جاؤ فلاں بزرگ کی بارگاہ میں، ان کے کمرے میں داخل ہو جاؤ، جیسے تم کمرے میں جاؤ گی اور اس کے بعد ادھر شور و گل ہو جائے گا، ان کو بے عزت کر دیا جائے گا اور تم ان کو اپنے جال میں پھنسا لو۔ حضرات گرامی دیکھو تو صحیح، ادھر پرتھوی راج چوہان نے اس مکارہ عورت کو خرید کر کے سرکار خواجہ ہندل ولی کے حجرے میں داخل کروا دیا ہے، اور جیسے ہی وہ طائفہ عورت سرکار خواجہ ہندل ولی کے کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے، سرکار خواجہ ہندل ولی نے رب کعبہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور ایک سردار کیجی کہ اے میرے خالق، کیا یہی دن دیکھنا باقی تھا کہ معین الدین چشتی کے اوپر بھی ایسے الزام لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ حضرات گرامی پھر سرکار خواجہ نے کہا کہ اے خالق کائنات، یہ عورت مجھ کو ذلیل و رسوا کر کے اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے آئی ہے، اے خالق اس کو تو میرے رنگ میں رکھ دے۔ حضرات وہ عورت آئی تھی سرکار خواجہ ہندل ولی کو اپنے رنگ میں رکھنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار خواجہ کے رنگ میں اس عورت کو رکھ کر کے اس کو تائب کا موقع دیا، توبہ کا موقع دیا، اس نے سچے من سے توبہ کیا اور حلقہ بابو سے اسلام ہو گئی اور سرکار خواجہ کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گئی۔ حضرات سرکار اعلیٰ حضرت شاہ فرماتے ہیں کہ مقام قبولیت میں سے ایک مقام سرکار خواجہ کی چوکھٹ میں، مقام قبولیت میں سے ایک مقام سرکار خواجہ کی تربت اور چوکھٹ بھی ہے۔ ماشاءاللہ میں سنی سنائی باتوں کو نہیں مانتا، میں نے خود مشاہدہ کیا اپنے ماتھے کی نگاہوں سے، اور میں جو فریاد لے کر کے دیار خواجہ میں گیا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ میری ساری فریادیں پوری ہوئی ہیں، میری ساری خواہشیں پوری ہوئی ہیں، میری تمام تمنائیں جو لے کر کے گیا تھا اس سے زیادہ پا کر کے میں واپس لوٹا۔